بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آپ ہمیں اپنے دینی رہنمائی کے لیے یاد کر لیتے ہیں، آپ حضرات کا بہت ہم شکر گزار ہیں۔ آج کے سوالات میں لمبی فہرست ہے، ہم ترتیب وار مختصر جواب دے کے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا نام ہمارے سامنے ہے عبدالاحد احمد۔ سلام کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آج میں سفر میں تھا، مجھے تلاشنے کے بعد بھی مسجد نہیں ملی، جس کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، میں گنہگار تو نہیں ہو گیا؟ مسجد نہ ملنے کی وجہ سے اور پبلک مقامات پر نماز کی اجازت سرکاری طور پر نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کوشش کی لیکن آپ کو مسجد نہ ملنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، چونکہ یہ عذر کہ سرکار کی ممانعت ہے مسجد کے علاوہ میں نماز پڑھنے کی سفر کی حالت میں، تو پھر آپ معذور کہلائیں گے، اور عذر کی وجہ سے نماز جو قضا ہو اس پر گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اولاً دعا تو کریں کہ اللہ ایسے حالات جو ہمارے ملک پر ہیں کہ ہم پبلک مقامات پر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرمائے، ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اگلا سوال جناب یامین صاحب، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا صرف دل میں سوچ لینا کافی ہے یا زبان سے اقرار بھی ضروری ہے؟ کلمات شہادت بھی بتا دیجئے۔ جواب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے دل سے اللہ کو ایک ماننا، نبی کی نبوت پر اور ختم نبوت پر ایمان لانا، اور جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے اس کو اجمالاً مان لینا، یہ دل سے کافی ہوتا ہے۔ لیکن دنیا والے کیا جانے آپ کے دل میں کیا ہیں، اس لیے اپنے ایمان و اسلام کا اعتبار کرنے کے لیے اور لوگوں میں آپ کو مسلمان سمجھا جائے، اس کے لیے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے حالات ہو سکتے ہیں جیسے مکہ مکرمہ میں شروع میں تھے کہ اپنے اسلام کو مخفی رکھنا پڑتا تھا، صحابہ کرام ایمان لاتے تھے، نبی کریم علیہ السلام ان کو ہدایت فرماتے کہ ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرنا، دشمن تمہیں ستائیں گے، پریشان کریں گے۔ تو ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ہندوستان میں بھی ایسے حالات ہیں بعض جگہ کہ اپنے ایمان اسلام کو چھپانا پڑتا ہے، تو جن سے اطمینان ہو ان کے سامنے کلمے کا اظہار کر دیا، اس کے بعد اپنے ایمان کو دل میں رکھا، تو بھی آپ پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ، اللہ کے ہاں آپ جو ہے مومن مسلمان شمار کیے جائیں گے۔ کلمات شہادت پڑھ کر کے لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اگر زبان سے اس طرح کہلوا دیا جائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، یہ کلمہ ایمان، کلمہ شہادت ہے۔ اس کو پڑھ لینے سے اور دل میں اس کو مان لینے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال عبدالاحد احمد صاحب ہی کا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسرے ملکوں میں غیر مسلم آرام سے مسجد آ سکتے ہیں، ایسا ماحول انڈیا میں کیوں نہیں ہے؟ کئی لوگ علماء دونوں ہی غیر مسلم کو مسجد میں آنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ بھائی جن مسجدوں میں دوسرے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں اس طرح کی مسجدیں اگر انڈیا میں ہے تو وہاں بھی غیر مسلم جاتے ہیں، جامع مسجد ہے، شاہی مسجد ہے، اور کوئی دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید ہے، تو ایسی مسجدیں جن کی لوگ زیارت کے لیے یا یوں ہی جو ہے ان کا ٹورسٹ ویزے سے گئے اور زیارت کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو ایسی مسجدیں جو عالی شان قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں وہاں تو سبھی جگہ جاتے ہیں، یہاں بھی جاتے ہیں۔ البتہ مسجدوں میں غیر مسلموں کا کیا کام؟ بھئی ضرورت کے تحت کوئی مسجد میں آئے، ظاہر ہے کہ وہ عبادت کی جگہ ہے، خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، پاکیزگی کی جگہ ہے، تو وہاں پر عورتوں کا اور غیر مسلم خواتین کا اور سب کے آنے کی عام اجازت دینے سے تو غیر مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، لہذا بلا وجہ کسی غیر مسلم کو مسجد میں آنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یوں مسجد میں کوئی غیر مسلم آتا ہے تو اسے روکا بھی نہیں جاتا، مستری آئے، صفائی کرنے والا آئے، یا اور کوئی کسی ضرورت سے آئے، کسی امام صاحب سے ملنے آئے، استفادہ کرنے آئے، تو اس کی ممانعت نہ یہاں ہے نہ کسی اور جگہ ہے۔ آپ کا اگلا سوال کہتے ہیں دوسرا سوال، علماء کرام شادی کے لیے مختلف وظائف بتاتے ہیں، بعض علماء یہ بتاتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر انسان یا لطیف و 1100 مرتبہ پڑھے۔ اس وظیفے اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے وظیفے ہیں
کیا ان سب سے بہتر نہیں کہ جب بھی شادی کی خواہش پیدا ہو تب انسان اللہ سے شادی کی دعا کرے، اور اگر ممکن ہو تب انسان نماز حاجت بھی پڑھ لے اور اللہ سے شادی کے لیے دعا کرے۔ نماز عشاء کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر 1100 مرتبہ یا لطیفوں کا وظیفہ نہ کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ بھئی کوئی حرج نہیں ہے، یا لطیفوں کا وظیفہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، اور ایک عمل کے لیے یعنی یہ کسی ایک مسئلے کے لیے مختلف تدبیریں مختلف وظیفے ہو سکتے ہیں، اور آپ نے جو لکھا وہ سب سے اچھا ہے کہ انسان صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا مانگے، کوئی وظیفہ نہ کرے، بہت اچھا ہے، اور یہ طریقہ سنت سے زیادہ قریب بھی ہے۔ تو بہرحال آدمی دونوں عمل کرے، یا لطیفوں کا وظیفہ بھی پڑھے اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی کرے، دونوں صحیح ہے، ایک پہ عمل کرے ایک پہ نہ کرے، کہ یہ کوئی واجبات میں سے تو ہے نہیں، انسان کے اپنی جائز تدابیر میں سے تدبیریں دو اختیار کرے ایک اختیار کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، اس میں نام نہیں لکھا، کمنٹ میں پوچھا ہے، مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے ہیلز چپل پہننے کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں جبکہ بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ بھئی ناجائز کس نے کہا؟ اگر ناجائز کسی نے کہا تو میرے علم میں نہیں ہے، البتہ کسی نے مصلحتاً منع کیا ہو کہ اس میں چونکہ یہ چلنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ پیر مڑ جائے اور زمین پر صحیح سے نہ ٹکے، کیونکہ ہلس چپل میں یہ اونچی کرنے کے لیے ایڑی بہت اونچی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کسی نے اس مصلحت سے بھی منع کیا ہو کہ یہ غیروں کی مشابہت ہے، اور جو ہے عام طور پر جو نیک صلحہ جو خواتین ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہیں، اس بنا پر تمہیں نیک صلاح والی جو ہے اپنی پوشاک اور پوشاک کے ساتھ ساتھ جو ہے جوتے چپل ویسے ہی اختیار کرنے چاہیے۔ تو یہ تو جو ہے ایک مشورے کی حد تک ایک صحیح ہے، لیکن جائز ناجائز ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چپل پہنی جائے وہ پہنی جا سکتی ہے، ہیلز چپل پہننے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگلا سوال آمنہ قاضی، انہوں نے سلام کے بعد لکھا، صرف اتنا بتائیں کہ میت کے ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو اسے لگتا ہے پہاڑ گر گیا ہے، کیا یہ تاخیر کی صورت میں برف کی مشین میں رکھنا میت کے لیے عذاب کی صورت نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اولاً تو میت کے ناک پر مکھی بیٹھنے پہ پہاڑ گر گیا والی بات یہ کہاں سے آپ نے لکھی؟ یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اگر آپ نے کہیں پڑھی ہے مستند کسی کتاب میں تو اس کا حوالہ دیں۔ باقی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میت میں تاخیر کرنا اور اس کو برف کی مشین میں رکھنا یا برف کی سلی دائیں بائیں لگا کے میت کو روکے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، خلاف اولا ہے، اور میت کو جلدی سے جلدی اس کے کفن دفن کے انتظام کرنے کا حکم ہے۔ اگلا سوال روحانی چینل کمنٹ میں پوچھتے ہیں سلام کے بعد، مفتی صاحب خیریت سے؟ آپ بچھیا جو عورتیں پیر کی انگلیوں میں پہنتی ہیں غیر مسلموں کے ہاں تو یہ سہاگ کی نشانی ہے، اگر کوئی عورت ان کے ہاں شادی شدہ بچھیا نہ پہنے تو اس کو برا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اہلیہ نہیں پہنتی ہیں، ان کو کئی بار انجان غیر مسلموں کی عورتوں نے کہا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی وغیرہ، جواب مرحمت فرمائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی آپ نے صحیح لکھا ہے، غیر مسلموں میں بچھیا پہننے کا تصور یہی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ شادی شدہ عورت ہے، بچھیا پہنے ہوئے پائل پہنے ہوئے ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو بچھیا پائل نہیں پہنتی ہیں، لیکن یہ غیر مسلموں کے ہاں تصور ہے، لیکن اپنے یہاں پہننے کی ممانعت تو کچھ نہیں ہے نا، لہذا غیر شادی شدہ پہنے یا شادی شدہ پہنے اپنے یہاں دونوں کے لیے جائز ہے، یعنی اسلام میں بس بجنے والا زیور نہیں ہونا چاہیے، پائل میں گھنگرو پڑے ہوئے نہ ہو تو وہ بچھیا پہنی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، شادی شدہ پہنے غیر شادی شدہ پہنے، غیروں کے یہاں کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو جائز ہونے ہیں جائز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال تھنکر پرسن یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، کیا اورنگزیب واقعی ظالم تھے؟ کیا اورنگزیب نے اپنے فادر کو جیل میں بند کر دیا تھا؟ جیل سے اورنگزیب کے والد نے درخواست کی تھی چند بچوں کو بھیج دو تاکہ معلم بن کر دل بہلے، لیکن اورنگزیب نے اپنے والد کی اس آخری خواہش کو بھی ٹھکرا دیا، بھائی کو قتل کروایا، سکھوں کے گرو کو قتل کروایا، منادر توڑی۔ یہ وہ الزامات ہیں جو ہر دن ٹی وی چینلوں پر بی جے پی کے ترجمانوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، سچائی کیا ہے؟ آپ کا یہ سوال تو بڑی تفصیل طلب تاریخ کے حوالے سے یہ بڑی تفصیل جو ہے چاہتا ہے، ہم آپ کو مشورہ دیں گے
کہ اورنگزیب کے تعلق سے جو غلط فہمیاں اور کہنا چاہیے پروپیگنڈے، منفی پروپیگنڈے اور ان کو ظالمانہ اور جابرانہ و غاصبانہ نہ معلوم کیا کیا ان کو جو ہے شمار کرایا جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک کتاب ہے اسلام پر بیجا اعتراضات، اس کتاب میں اخیر میں 2-3 باب جو ہے اورنگزیب سے ہی متعلق ہیں، آپ ان کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو حقیقت کھل جائے گی کہ کس طریقے سے غیر مسلموں نے اور جو ہے ہندوستان کے مورخین نے کس قدر قطر بیوس سے اور غلط بیانی سے کام لے کر اورنگزیب کی شخصیت کو بدنام کیا ہے، اور بد اچھا بدنام برا، جو برے تھے وہ تو بدنام نہیں ہوئے، جو اچھے تھے وہ بدنام ہو گئے۔ اورنگزیب ایک انتہائی انصاف پسند بادشاہ گزرا ہے، اور اس نے جو اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف طاقت کو جہاں استعمال کرنا پڑتا ہے، تو تاریخ بھری پڑی ہے کہ بادشاہت ہو یا حکومت ہو، اس میں کہیں کہیں طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ طاقت کا استعمال اگر جائز طریقے پر ہو رہا ہے اور تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب شاہ جہاں ایک غلط بیٹے کو جو بہت عیاش قسم کا تھا، اس کو جو ہے تخت سلطنت پر بٹھانا چاہتے تھے، اس سے جو ہے پبلک کا بھی نقصان تھا، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے وہ غلط ہوتا، تو اورنگزیب نے اس کے لیے طاقت کا استعمال کیا کہ بادشاہ کو اپنے باپ کو ایسا نہیں کرنے دیا، اور اس بیٹے کو جو اپنے بھائی کو جو غلط راستے پر جا رہا تھا، اور وہ تو اس سے جو ہے ظاہر ہے کہ طاقت سے ٹکراتی ہے تو کوئی ایک تو ختم ہوتا ہی ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو حقائق کھل جائیں گے، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں صحیح تاریخیں بھی مل جائیں گی۔ اگلا سوال محمد انس کہتے ہیں سب خیریت سے مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ ایک بات پوچھنی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک شاپ پر کام کر رہے ہیں اور میری شاپ پر کسٹمر آیا، اس نے مال لیا، اس کو کچھ مال اور چاہیے جو کہ میری شاپ پہ نہیں ہے، تو ہم خود دوسرے کی شاپ پہ لے گئے اور بولا کہ ان کو مال دے دیجئے، تو ہم کیا اس شاپ کے دکاندار سے اپنا کمیشن لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کمیشن لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ خریدار کو، جس کو آپ دوسرے کے دکان پر لے گئے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو، اس کو اسی ریٹ میں مال مل رہا ہو جس ریٹ میں آپ دیتے، اور پھر آپ کا کمیشن اس کا طے ہو کہ ہم جو بھی خریدار لائیں گے تو آپ اپنے جو ہے نفع سے جو ہے ہم کو جو ہے اتنا کمیشن دیجئے گا، تو یہ اس طرح کا کمیشن طے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسٹمر کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اس لیے یہ جائز ہے، یہ نفع آپ لے سکتے ہیں۔ عارف خان سلام کے بعد لکھتے ہیں حضرت تھانوی کے ایک مرید نے خواب میں کلمے میں نبی کے نام کے بجائے حضرت تھانوی نام لے رہا ہے، اس میں لوگ باتیں بناتے ہیں۔ آپ نے خود ہی لکھا ہے کہ خواب میں نبی کے نام کے بجائے حضرت تھانوی کا نام لے رہا ہے۔ خواب میں اگر کوئی اپنی ماں سے زنا کر رہا ہو، خواب میں کوئی کلمہ کفر بک رہا ہو، آپ دنیا کے کسی بھی دارالفتہ سے پوچھئے کہ خواب میں کسی نے کلمہ کفر بک دیا تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ خواب میں معذور نہیں ہوتا کیا آدمی؟ خواب میں اپنا اختیار چلتا ہے کیا؟ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں خواب میں اس نے کہا، بھائی اگر بیداری کے بعد یہ کہا جاتا کہ واقعی آپ نبی ہو اور تھانوی بھی کہتے ہیں ہاں میں نبی ہوں، تب تو ظاہر ہے کہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا قادیانی کی طرح کافر ہو جاتا، اور نبی ماننے والا بھی کافر ہو جاتا۔ یہاں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، حضرت تھانوی اس کو تسلی دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں اور تم نے صحیح کہا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خواب میں یہ بات آ گئی، خواب کا رنگ الگ ہے، اس کی تعبیر الگ ہے، تعبیر میں زیادہ یہ تسلی ہو سکتی ہے کہ تم نے جس کا دامن تھاما ہوا ہے، جس سے تم مرید ہو، وہ نبی سے قریب ہے، یعنی متبع سنت ہے، لہذا اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ بات بنانے والی بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ باتیں بنا رہے ہیں۔ اگلا سوال آپ ہی کا، کہتے ہیں ہمارے دوست انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں نے عید کی نماز پڑھی، وہاں پر امام صاحب نے عید کی نماز میں 15 تکبیر کہی تھی، وہ پوچھ رہے تھے یہ کون سا فرق ہے؟ حضرت صاحب جواب ضرور دے۔ جواب یہ ہے کہ عید کی نماز میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ کم سے کم 6 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں 6 ہیں زائد تکبیریں، اسی کو احناف نے لے لیا ہے۔ دوسری روایت میں جو حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے اس میں تکبیریں 15 ہیں، اس روایت کی امام شافعی نے لے لیا ہے۔ تو یہ جو انگلینڈ میں ہے وہاں شفافی مسلک کے مطابق نماز ہو رہی ہے تو 15 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور وہ بھی صحابی جو ہے وہ بھی حدیث سے منقول ہے، یہ بھی حدیث سے منقول ہے، اور بہت سے مسائل میں اختلاف احادیث مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اگلا سوال محمد سفیان صاحب
کہتے ہیں میں زومیٹو میں فوڈ ڈیلیوری جاب کرتا ہوں، تو زومیٹو کمپنی مجھے ٹی شرٹ اور بیگ لے کر کام کرنا بہت بوجھ لگتا ہے اور میں اس رولز کو فالو نہیں کر سکتا، اور یہاں اس سٹی میں ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور ہم چاہیں تو آؤٹ یونیفارم پر جاب کر سکتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طرح کرنے کی اجازت ہے؟ کیا ایسا کرنے سے گناہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسلام میں تو کوئی یونیفارم متعین نہیں ہے۔ اب زومیٹو کمپنی نے جو آپ کے لیے یونیفارم دیا ہے، اگر سختی سے اس پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، اس کی خلاف ورزی کو آپ کے لیے جو ہے تنبیہ کی ہے، اس کی طرف سے رکاوٹ ہے، منع کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو اپنے وعدے کو نبھانا چاہیے۔ یہ اس کے خلاف یونیفارم کی خلاف ورزی کرنا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی، غلط ہوگا۔ اور اگر آپ کے لیے گنجائش چھوڑی ہے اور کوئی پکڑ میں نہیں آ پا رہے ہیں، زد میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ یونیفارم پر عمل نہ کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ اگلا سوال آر خان یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں، حضرت زوبیہ نام کے کیا معنی ہے؟ زوبیہ نام کے معنی انہوں نے پوچھے ہیں۔ زوبیہ یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے، اصل میں زوبیہ زوب سے بنا ہے، اور عربی میں زوب کے معنی آتے ہیں ذاب یذوب زوبن کے بے وقوف ہونا، لاغر ہونا، جیسے ذاب جسم ہو، اس کا جسم پگھل گیا، ذاب جسم اس کا جسم، تو اس بنا پر یہ زوبیہ نام زے واو اور با یا ہا کے ساتھ یہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ البتہ عبرانی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی عطا اور جو ہے ہدیہ، عطا رحمت کے آتے ہیں، تو اس معنی کا نام رکھا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال زوبیہ کے معنی جو عربی کے اعتبار سے ہیں وہ ایسے معنی نہیں ہے کہ وہ نام اس کا اچھا سمجھا جائے۔ آپ ہی کا دوسرا سوال ہے، کیا مشروم، پنیر اور مکھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے؟ یہ ایک چینل پر سنا، اقبال صاحب سے کنفرم کرنا ہے۔ جی میں بول رہا ہوں، یہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ مشروم، پنیر، مکھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں ہے، آپ نے سنا ہے تو کس چینل پر سنا؟ اگر آپ وہ لنک بھیج دیتے تو ہم بھی سنتے اور تفصیل معلوم ہو جاتی۔ باقی میں اپنی معلومات کے مطابق آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ مشروم، جس کو کمبھی اور بہار وغیرہ کے علاقے میں اس کو چھتو بھی بولتے ہیں، یہ جو ہے جائز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 269 میں جو الفاظ ہیں، الکمۃ من المن وشفاء للعین، کہ یہ جو مشروم کمبھی ہے یہ من و سلوہ کی قسم سے ہے اور یہ آنکھ کے لیے مفید ہے، اس کا رس ڈالنا آنکھ میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور باقی مشروم کئی طرح کا ہوتا ہے، میری اس پر مستقل ویڈیو ہے، جدید مسائل میں آ چکی ہے، اس کا لنک دے دیا جائے گا، آپ اسے دیکھ لیں گے۔ مشروم میں کچھ مشروم کی قسمیں جو ہے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، کچھ مفید ہوتی ہیں، آپ کو تفصیل اس میں مل جائے گی۔ باقی نبی کریم علیہ السلام کی غذاؤں میں پنیر اور مکھن، پنیر کو تو غزوہ تبوک کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر منگایا، اس کو چھری سے کاٹا، اس سے پسندیدگی واضح ہوتی ہے۔ مکھن کے بارے میں صراحت کے ساتھ میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی ہے، اگر آپ نے سنی ہے تو اس کو بھیجیے گا۔ باقی دودھ سے بنی ہوئی چیز ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ آپ کا تیسرا سوال، سنن و آداب کسے کہتے ہیں؟ خلاف سنت اور خلاف ادب کی تعریف بیان کر دیجئے۔ یہ اعمال کے درجات ہیں، جو جائز اعمال ہوتے ہیں اس میں اعلیٰ قسم فرض ہے، پھر اس سے ہلکا درجہ واجب ہے، پھر اس سے کم درجہ سنت مؤکدہ کا ہے، پھر اس سے کم درجہ مستحبات کا ہے۔ سنن و آداب کا بھی حال ایسے ہی ہے کہ جو چیزیں سنن مؤکدہ سے کم درجے کی ہوتی ہیں لیکن ان کا کرنا اچھا ہوتا ہے، ان کی ترغیب دی گئی ہوتی ہے، انہیں سنن غیر مؤکدہ، مستحبات، آداب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے چھوڑنے کو خلاف سنت، خلاف ادب کہہ دیا جاتا ہے، جیسے عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، مستحبات میں ہیں وغیرہ۔ سید اعظمی صاحب کا، کیا صحابہ کرام 6 مہینہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور 6 مہینے گھر پر رہتے تھے؟ کیا یہ بات صحیح ہے جیسا کہ عام طور پر جماعتی بھائی بیان کرتے ہیں؟ جی یہ صحیح نہیں ہے، بے سند بات ہے۔ جماعت والے بھی بے سروپا کی بہت سی باتیں اڑایا کرتے ہیں۔ 6 مہینے دعوت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پہ رہتے تھے۔ جب گھر پہ رہتے دعوت نہیں کرتے تھے کیا؟ 6 مہینے گھر پہ رہتے تھے تو دعوت اس وقت بھی کرتے تھے، اور 6 مہینے مستقل دعوت میں نکلتے تھے تو اس طرح نہیں نکلتے تھے جس طرح کہ حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو ترتیب بتائی ہے کہ مستقل جو ہے گھر بار چھوڑ کر کے نکل جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ دعوت دیا کرتے تھے، اور ہر انسان کے ذمہ ہے اپنی استطاعت کے مطابق دعوت کے کام میں بھی لگتا رہے، اور اس کا کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے کہ آپ کے متعین طریقے میں نہیں لگا تو آپ لیبل لگاتے ہیں کہ وہ دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اگلا سوال ریحان خان، عالم مارکیٹ، کانپور،
انہوں نے سوال کیا السلام علیکم، شرٹ یا ٹی شرٹ ان کر کے نماز ہو جائے گی؟ میں نے کہیں سنا ہے کہ شرٹ ان کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تفصیل سے بتا دیں۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ ہوتی ہے، صدر کا سب حصہ تو کھلا ڈھکا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ چونکہ ادب کے خلاف مانا جاتا ہے، اللہ کی شان میں اللہ کے دربار میں اس طرح حاضری مناسب نہیں ہے۔ آدمی جو ہے شرٹ ان کر کے بجائے اس کو شرٹ جو ہے اس کو اوپن کر کے نماز پڑھنا چاہیے، ڈھیلی ڈھالی کر کے نماز پڑھنا چاہیے، باقی نماز ہو جائے گی، دہرانا نہیں پڑے گی۔ اگلا سوال تھنکر پرسن یہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں میوزک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا کلیئر آواز کے علاوہ ایوری سنگل ساؤنڈ لائک ہوں پی پا وغیرہ سب میوزک کے اندر ہیں، یا صرف آلات میوزک سے نکلنے والی آواز میوزک ہے اور حرام ہے؟ کچھ سنگرز اپنے منہ سے میوزک جیسی آواز نکالتے ہیں، کیا وہ بھی میوزک میں داخل ہے؟ ایسے میوزک جس سے سننے والے پر ذرا بھی مستی نہ آتی ہو، جیسے محمد رفیع صاحب کے پرانے گانے جس کی میوزک بالکل سادی ہوتی ہے، کیا وہ بھی حرام ہے یا مستی آنا لازم ہے؟ دیکھیے میوزک یہ موسیقی، اسی کو میوزک کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کو موسیقی کہتے ہیں۔ اصل میوزک تو وہ ہے جو میوزک کے آلات گانے باجے کے واسطے سے جو میوزک بجائی جاتی ہے، وہ تو ایک دم حرام ہے۔ مزامیر اور اس کے میوزک کے جو آلات ہوتے ہیں ان کا استعمال حرام ہے۔ باقی جو میوزک گلے یعنی الفاظ نہیں ہوتے ہیں، وہ گلے کی آواز سے اس کو ایک سر بنانے کے لیے جو گانے میں پی پا جس کو آپ نے کہا ہوں کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی میوزک ہے، لیکن یہ میوزک کی نقل ہے، یہ اصل میوزک نہیں ہے، یہ میوزک کی نقل ہے۔ اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر یہ گانے کے طرز پر ہے، لہو لعب والے گانے اور مستی والے گانے، ناجائز گانوں کے طرز پر یہ میوزک آپ حلق سے بنا رہے ہیں اپنے، تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گی کیونکہ غلط چیز کی نقل ہو گئی ہے۔ اور اگر جو ہے کسی صحیح چیز کی نقل کے ساتھ آپ صرف آواز کو اچھا کرنے اور عمدہ بنانے کے لیے گنگنا رہے ہیں اور گنگنا کر کے پھر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا نظم نعت کو، تو یہ میوزک حرام میں نہیں آئے گی۔ تو اصل میوزک وہی ہے جو آلات کے ذریعے سے ہوتی ہے، گانے باجے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ باقی میوزک جو ہے وہ اس پر ہے کہ وہ کس میوزک کی نقل ہے، اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اگلا اور آخری سوال ضیاء الاسلام صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر ہم اسلامی حکومت میں ہوں گے تو ہم اس کو اسلامی سزائیں بھی دلا سکتے ہیں، لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم صبر سے کام لیں گے، اس کے حق میں دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، اور قانونی جو چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے اس طرح کے جمہوری ملک میں، ورنہ قرآن کریم کی آیت پہ عمل کریں گے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم مستقبل میں بھی نبی کی شان میں، مسلمانوں کی شان میں اور اسلام کی شان میں بڑی تکلیف دہ چیزیں سنتے رہو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم اپنے دین پر جمے رہو، خود اپنی ذات سے تقوی پر عمل کرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ کرنے کا کام ہے، اس سے دشمن کی یہ ایذا رسانیوں اور گستاخی والی چیزیں کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو اصل یہ کہ ہم اپنے اندر کمزوری نہ آنے دیں، دشمنوں کو جو دشمنی والے حرکتیں ہیں انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہ تھے آپ کے چند سوالات کے جوابات۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔